تو خوابوں کے سلسلہ میں ہمارے ادارے کی طرف سے ہم نے یہ ایک پروگرام شروع کیا ہے. انشاءاللہ اگر کسی مسلمان بھائی کو کسی بہن کو خواب آئے تو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان کی رہنمائی کریں گے. یہ خوابوں کے سلسلے ہیں. کسی مسلمان بھائی کو کسی ہماری بہن بیٹی کو کوئی خواب آتا ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی توفیق سے خوابوں کا بیان کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت سے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اور پھر انسان سے میرے رب نے اتنی محبت کی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا انداز دیکھیے. اس انسان کی رہنمائی کے لیے اس کی اصلاح کے لیے اس رب کائنات نے پھر انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا. کئی انبیاء تو بستیوں کی طرف بھی آئے, شہروں کی طرف بھی آئے, ایک وقت میں کئی کی نبی بھی آئے کہ صرف یہ انسانیت راہ مستقیم پہ چل پڑے. آخرکار انسانیت کی رہنمائی کے لیے میرے رب کا یہ سلسلہ انبیاء کا چلتا رہا اور پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ساری حجت قائم کر دی کہ یہ انسان صحیح معنوں میں دین اسلام پہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلتا رہے. نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ پہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. لیکن رب نے آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رابطے کا جاری و ساری رکھا. وہ تھا خوابوں کا سلسلہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی حدیث ہے 6999 اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. جب خواب آتا ہے انسان کو تو یہ نبوت کا حصہ ہے. اس زبان رحمت نے وہ زبان نبوت جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ لوگوں میرا نبی میرا پیغمبر اس وقت تک بولتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے. اب دیکھیں خواب کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ہے اچھا خواب. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو اچھا خواب دکھا دیتا. اور دوسرا خواب جو ہوتا ہے وہ شیطانی خواب ہوتا ہے. اور تیسرا خواب جو ہوتا ہے وہ خیالی خواب ہوتا ہے. اب یہ دیکھ لیں اول جو ہے وہ اس سے ہم شروع کرتے ہیں خیالی خواب سے. خیالی خواب وہ ہوتا ہے جو دن کے اندر گھر کے اندر اپنے ماحول کے اندر اپنے کاروبار میں اپنی تجارت میں اپنے سفر میں خواتینوں کو مرد کو چھوٹے بڑوں کو جب گھر کے اندر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کہیں کوئی بڑا جو ہمارے باپ دادوں میں جس کا تذکرہ ہو تو وہ خواب میں آ گیا. کوئی لڑائی جھگڑا ہو وہ خواب میں آ گیا. کوئی سفر ہے وہ خواب میں آ گیا. کوئی دکاندار ہے تو وہ خواب کے اندر وہ سلسلہ آ گیا. جو دن کو جو مسئلہ جس چیز کا مسئلہ بنتا ہے وہ آ جاتا ہے. کاشتکار بھائی ہیں وہ اپنی کاشتکاری میں تو ان کا وہ سلسلہ کاشتکاری کا اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. یہ سب اللہ کی مرضی ہے. لیکن یہ خیالی خواب ہے کہ کوئی تعبیر نہیں ہوتی. دوسرا پریشانی والا خواب. بندہ بعض دفعہ خواب کے اندر حادثے ہو جاتے ہیں, خواب کے اندر کہیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے, ڈرونے خواب ہوتے ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے تو یہ شیطانی خواب ہے. اس کی تعبیر نہیں ہوتی. لیکن اس کے بعد جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسا خواب دیکھو جو ڈراونا ہے جو خوفناک ہے اٹھو. آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اٹھتے ہی آپ نے کروٹ تبدیل کرنی ہے اور کروٹ تبدیل کرتے ہی اپنے الٹی سائڈ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. زیادہ کوئی تھوک وغیرہ بھی نہیں ڈالنی, لب زیادہ نہ گرے, ہلکی سی لب گرے اور یہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے. نمبر 1 کروٹ تبدیل کرنی ہے, اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور الٹی سائڈ پہ آپ نے اپنی لب کے ساتھ تھوک بھی گرانی ہے. خوفناک خواب آ جاتا ہے تو کسی کو نہ سناؤ بلکہ خاموشی اختیار کرو, صبر کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگو اگر تمہیں کوئی پریشانی آ گئی ہے تو پہلے صبر کرنا ہے اور پھر نماز پڑھنی ہے. پھر ہو سکے تو آپ نماز پڑھ لیں, کوئی صدقہ کر دیں, کوئی خیرات کر دیں, کوئی تھوڑا بہت کوئی کسی مسکین کو صدقہ دے دیں. یہ اس کے طریقہ کار ہیں. اور اچھا خواب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اچھا خواب انسان دیکھتا ہے, اچھا خواب یہ اللہ کی رب العزت کی طرف سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ خواب جب دیکھ لیں آپ اٹھیں سب سے پہلے
اللہ کا شکریہ ادا کریں، یعنی الحمدللہ رب العالمین کہیں، یا اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے ایک اچھا خواب دکھایا، یہ میری رہنمائی کی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے خواب کسی متقی مستند کسی عالم دین کو سنانا ہے، عام لوگوں کو نہیں سنانا، بلکہ کسی اپنے مخالف کو بھی نہ سنائے، کسی حسد کرنے والے کو بھی نہ سنائے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 جو ستارے تھے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یہ خواب سنایا تو یعقوب علیہ السلام جو نبی پیغمبر تھے، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ مجھے سنا دیا ہے، لیکن آپ نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ انہیں پتا تھا کہ بھائی ان سے اس کو پسند نہیں کریں گے، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ان کو بتا دیا۔ بعض لوگ جب خواب آتا ہے تو نجومیوں کے پاس بھاگتے ہیں، بعض لوگ کاہنوں کے پاس بھاگتے ہیں، مسیح بابوں کے پاس جاتے ہیں۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ تو ویسے ہی نجس لوگ ہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے تو مسیح بابے کے پاس جائیں گے تو ایمان برباد ہوگا۔ تو آپ ان لوگوں کے پاس نہ جائیں، کسی حاسد کے پاس نہ جائیں، کسی مخالف کے پاس نہ جائیں، بلکہ کسی مستند اپنے خیر خواہ عالم دین کو اپنا خواب سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ دوسرا اٹھیں، نماز پڑھیں گے، صبر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعبیر بہت اچھی کر دے گی اور آپ پہ اللہ کی رحمت ہو جائے گا۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو خوابوں کے سلسلہ میں ہمارے ادارے کی طرف سے ہم نے یہ ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر کسی مسلمان بھائی کو، کسی بہن کو خواب آئے تو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان کی رہنمائی کریں گے۔ یہ خوابوں کے سلسلے ہیں۔ کسی مسلمان بھائی کو، کسی ہماری بہن بیٹی کو کوئی خواب آتا ہے تو آپ کسی کو نہ سنائیں، انشاءاللہ آپ ہمیں سنائیں گے، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کا جواب دیں گے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔